اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ولادت باسعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مراجع عظام اور تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ کتاب شجرہ طوبہ میں روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، شیعتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا۔ ہمارے پیروکار وہ ہیں جو ہمارے غم میں مغموم اور ہماری خوشحالی میں خوشحال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ موضوع صحیح معلوم ہے، آج کا ہمارا مبحث جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ آج کے مبحث میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا اسم گرامی قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ جب اہل بیت کے گھرانے میں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو کون سے مستحبات انجام دیتے تھے۔ مبحث میں وارد ہونے سے پہلے قرآن مجید سورہ رحمن کی آیہ نمبر 19، مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں۔ اس آیہ کے ضمن میں تفسیر در منثور، تفسیر فرات الکوفی میں نقل ہوا ہے، مرج البحرین سے مراد علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگلی آیہ اللؤلؤ والمرجان، اس سے مراد حسنین کریمین ہیں، یعنی آپ دونوں کی ولادت سے بطن مطہر سے جو اولاد اس دنیا میں آئی وہ لؤلؤ والمرجان قرآن اور سنت کی روح سے۔ آپ کی تاریخ مختلف محققین مورخین نے مختلف روایات نقل کی ہیں، بعض نے 5، 6 ہجری، 7 ہجری، لیکن اکثر محققین اور مدققین جیسا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تاریخ کو سال 5 ہجری نقل کیا ہے، 5 ہجری جمادی الاولیٰ یعنی جمادی الاول جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب آپ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ایک بچی کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس بچی کا اسم گزاری نہیں کیا بلکہ رسول خدا کا انتظار کیا۔ اس وقت رسول خدا مدینے میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد جب رسول خدا مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے تھے۔ جب رسول خدا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے تو امیر المؤمنین نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، خدا نے فاطمہ کے بطن سے ایک نورانی بیٹی ہمیں عطا کی ہے، مہربانی کیجیے آپ ان کی اسم گزاری کیجیے۔ رسول خدا نے فرمایا، جب آپ نے میرا انتظار کیا ہے تو میں بھی خدا کا انتظار کروں گا کہ خداوند خود اس بچی کا نام رکھیں۔ جبریل امین اسی اثنا نازل ہو گئے رسول کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر اور آپ کے جانشین پر خدا کا درود اور سلام ہو۔ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے، اس بچی کا نام زینب معین کیا ہے۔ کیا تاریخ میں خداوند نے کبھی کسی بچی یا کسی بچے کا نام معین کیا ہے؟ آئیے اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں سورہ آل عمران آیہ نمبر 36 میں نقل ہے، انی سمیتہا مریم، بے شک میں نے اس کا نام یعنی اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ خود خداوند نے اس بچی کا نام، حضرت مریم کا نام
مریم رکھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 حضرت زکریا کو خداوند حکم دیتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ ہماری شاہد مثال حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر ہے، جب خداوند نے ان کو ایک بچے کے ولادت کا بشارت دے دیا، ان کو بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو حکم دے دیا کہ آپ ان کا نام یحییٰ رکھیں۔ خداوند نے ایک اور لڑکے کا نام خود مشخص اور معین کیا کہ اس بچے کا نام یحییٰ رکھیں۔ آگے یہ بھی ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام یہ نہیں رکھا ہے۔ البتہ روایات اس آیت کے ضمن میں روایات میں ہے کہ حضرت زکریا کے خاندان میں یہ نام کسی بچے کا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ نبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خداوند یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہوگا اس کی بشارت، مبشر کا بشارت دیتے ہیں کہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھیں۔ اس آیے باہر کی طولانی ہے، ہمارا جو مورد استفادہ کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بشارت دی کہ آپ کا بیٹا متولد ہوگا، جب بیٹا ولادت پائے گا تو اس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھیں۔ جبریل امین اس بچے کی ولادت پہ نازل ہو گئے اور پیغمبر اور اس کے جانشین پہ درود و سلام کے بعد اس بچی کا نام زینب رکھا۔ کتاب عوالم العلوم والمعارف جلد 11 صفحہ 947 میں یہ روایت ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے، سم هذه المولودة زینب فقد اختار اللہ لها هذا الاسم۔ اس مولود کا نام آپ زینب رکھے ہیں کیونکہ خداوند نے یہ نام ان کے لیے یعنی اس بچی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ آتے ہیں اپنے موضوع زینب کے معنی کیا ہیں۔ لفظ زینب کو بعض افراد نے مفرد لیا ہے، بعض نے مرکب زینب، بعض نے زین و اب ان دونوں کی علتیں کیا ہیں؟ عرب کی مشہور لغت کی کتاب لسان العرب نے کیا لیا ہے؟ خود لفظ زینب کو بعض نے مفرد لیا ہے، اگر لفظ کو مفرد لیں جیسا کہ لسان العرب نے لیا ہے تو معنی خوبصورت، خوشبودار اور ایک تناور درخت کے معنی ہوتے ہیں، اور اگر مرکب لیں زین و اب تو اس کے معنی ہے باپ کی زینت، زین یعنی زینت، اب یعنی پدر، باپ کی زینت۔ اب یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض کتابوں میں نقل کیا ہے اور بعض افراد نے اس کے اوپر اشکال کیا ہے کہ یہ تو باپ کی زینت ہو گئی، تو اس میں وہ ماں کا نام کیوں وارد نہیں ہوا ہے؟ یہ اشکال ایک بے خود اشکال ہے۔ قرآن مجید کے اکثر آیات میں جہاں کہیں مرد کو خطاب کیا ہے، عورت خاتون خود بخود اس کے ضمن میں داخل ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المؤمنون، ظاہر ہے مومنات خود بخود اس میں داخل ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے،
البتہ زینب سلام اللہ علیہا ماں اور باپ دونوں کی زینت ہے۔ تمام تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں دو افراد کے القابات صدر اسلام سے لے کر ابھی تک سب سے زیادہ نقل ہوئے ہیں۔ ایک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے القابات 100 سے زیادہ نقل ہوئے ہیں، اور دوسری شخصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا جن کے القابات کتاب شریکت الحسین میں 63 القابات نقل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سید جزائری نے تقریباً 70 سے زیادہ آپ کے القابات کو نقل کیے ہیں۔ بہر کیف اپنا اگلے مبحث میں وارد ہوتے ہیں۔ مبحث ہے ولادت کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں کون کون سے مستحبات انجام دیے جاتے تھے۔ جب اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں کسی بچے یا بچی کی ولادت ہوتی تھی تو سر فہرست البتہ مستحب ہے کہ 7 دنوں کے اندر ان مستحبات کو انجام دیا جائے، جیسا کہ سر کے بالوں کو اتروانا، منڈوانا، اور اس بالوں کے ہم وزن چاندی کو صدقہ دینا یا چاندی کے پیسوں کو کسی مستحق فقیر کو صدقہ دینا، یہ مستحب عمل ہے۔ ختنہ 7 دن کے اندر کرنا بچے کا مستحبی عمل ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 249 اور کتاب شریکت الحسین میں یہ نقل ہوا ہے، وزنت فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر حسن وحسین وزینب وام کلثوم فتصدقت بزینتہ ذالک فضۃ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن اور امام حسین کے بالوں کے مطابق ان کو وزن کر کے چاندی صدقہ دے دیا۔ فضۃ یعنی یہاں پر مترجمین نے اس کو چاندی لے لیا ہے، چاندی صدقہ دے دیا۔ البتہ کتاب شریکت الحسین نے 2 اسماء کو یہاں پر اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے حاشیے میں خود لکھا ہے زینب اور ام کلثوم کو میں نے یہاں پر اضافہ کیا ہے۔ اب یہ مبحث یہاں پہ ختم ہوا الحمدللہ۔ اب ہمارے پاس کچھ وقت ہے، اس میں آپ کی تربیت، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کیسے اور کس گھرانے میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی 3 دن بعد پیغمبر تشریف لائے اور تمام افراد کو اپنے گرد جمع کیا اور یہ امر کیا کہ حاضرین جو ہے وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ یہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں ہے، یہ بچی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے ہم پلے ہیں۔ جو خدمات حضرت ختیجہ نے عالم اسلام کے لیے انجام دیے ہیں، یہ بچی بھی وہی خدمات انجام دے گی، بلکہ اس بچی کے خدمات اور مصائب ان سے زیادہ ہوں گے، کم نہیں۔ کتاب خرائج راوندی جلد 1 صفحہ نمبر 94 میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے، جس طرح پیغمبر اکرم حسنین کریمین کو اپنی زبان مبارک ان کے زبان مبارک میں رکھتے تھے اور آپ کے لعاب دہن سے تغذیہ کرتے تھے، اسی طرح پیغمبر اکرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی یہی کام انجام دیتے تھے۔ آپ کا گوشت پوست پیغمبر اکرم کے لعاب دہن سے رشد کرتے تھے۔
آپ نے ایسے گھرانے میں تربیت پائی جہاں پر یہ آیہ نازل ہو گئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی، اور وہ گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی آیہ کے ضمن میں تفسیر برہان میں سید ہاشم بحرانی نے نقل کیا ہے، جب پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تو ایک صحابی اٹھا کھڑا ہوا اور پیغمبر اکرم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ان گھروں سے کون مراد ہیں؟ آن حضرت نے فرمایا، ان گھروں سے مراد انبیاء کرام کے گھر ہیں۔ دوسرا شخص، اب تفسیر برہان میں دیکھیں کہ کس کا نام وارد ہوا ہے، دوسرا شخص کھڑا ہوا اور انہوں نے اشارہ کر کے یہ کہا کہ حضرت علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف، کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہیں؟ آن حضرت نے جواب دیا، ہاں، بلکہ ان میں سے بہتر گھر ہیں۔ آپ نے ایسے گھرانے میں تربیت پائی جہاں پہ سورہ حل عطا، آیہ تطہیر اور سورہ کوثر جیسی آیات نازل ہوئیں۔ یہی آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ مبحث ہمارا اگلے والا مبحث ہے آپ کا علمی مقام۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے مبحث میں ذکر کریں گے۔ اب تک کے لیے جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا اس کا خلاصہ کلام، آپ کی ولادت، آپ کا اسم گرامی، قرآن اور سنت کی نظر میں آپ کی ولادت کے متعلق آیات اور روایات۔ انشاءاللہ ہم اگلے مبحث میں آپ کا علمی مقام ذکر کریں گے۔